السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں نے اپنی ویڈیو جو سیاسی لیڈرشپ کے متعلق بنائی ہے اور یا یہ جو میڈیا ہاؤسز اور اینکر پرسنز کے متعلق بنائی تھی، اس کے اوپر مجھے تقریباً 15 سے 20 منٹ میں کوئی 8 سے 10 فون آ گئے کہ آپ لوگ سیاسی لیڈرشپ کو اور میڈیا ہاؤسز کو آپ کیوں تنقید ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں ان سب حضرات سے معذرت چاہتا ہوں جن کی میری وجہ سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن میں نے تو یہ ریالٹی رکھی ہے عوام کے سامنے اور عوام کو اویئرنس دی ہے، اور اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ لوگ خود دیکھیں کہ پچھلے 2-4 دنوں میں انصار عباسی صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب کی وجہ سے ملک میں کون سا طوفان مچا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی ایک معمولی شرارت اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ الیکشن ہونے میں کوئی شک شبہ ہے۔ تو آپ خود یہ 5-7 دنوں سے آپ دیکھ لیں کہ ہر میڈیا ہاؤس پر اس کے متعلق پروگرام ہوا اور مسلسل ہو رہے ہیں، جہاں پہ یہ عوام کی رہنمائی کے لیے کوئی پروگرام ہونے چاہیے تھے، عوام کی اویئرنس کے لیے کوئی پروگرام ہونے چاہیے تھے، ملک کی خدمت کے لیے کوئی پروگرام ہونے چاہیے تھے۔ ان دونوں حضرات جو ایک ذمہ دار میڈیا ہاؤس کے نمائندے ہیں، میرا جیو نیوز کی طرف ہے اشارہ، جیو نیوز کے یہ نمائندے ہیں، اور ان دونوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میڈیا ہاؤس پر بیٹھ کر، یہ جو چینلز کے اوپر بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے ہیں، اس کا اثر پورے ملک پر جاتا ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ اس کا پورے میڈیا پر کتنا اثر ہوا اور پورے میڈیا نے کس طرح لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور لوگوں کو ذہن خراب کیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ جو لوگ اپنے کاروبار، اپنے بزنس کے حساب سے یہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ آنے والی کوئی بھی حکومت آئے وہ ملک کو چلائے، وہ ملک کو ڈلیور کرے، اور گورنمنٹ کے ساتھ جن لوگوں کے بزنس ہیں، جن لوگوں کے کاروبار ہیں، بے شمار لوگوں کے، ان کا بزنس چلے اور وہ ملک کی خدمت کریں، اور جو گورنمنٹس، وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹس ہیں، وہ اپنے فنڈز ریلیز کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہر ڈیولپمنٹ ادارہ، ہر دوسرا ادارہ جس کو فنڈز کی ضرورت ہے، صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں ان کو فنڈز جاری نہیں کر سکتی، اور اوپر سے الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ تمام جو فنڈز ہیں ان کو بریک کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ملک کی اکانومی کتنے پرسنٹ جو چلتی ہے عوام کے ساتھ، جو عوام گورنمنٹ کے ساتھ کاروبار کرتی ہے، وہ یہ امید لگا کے بیٹھی ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو اور گورنمنٹس کا بزنس چلے۔ تو ان دونوں حضرات کی وجہ سے کتنی زیادہ ذہنی کوفت ان لوگوں نے اٹھائی ہے جن کے بزنس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، جو گورنمنٹس کے فنڈز کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، جن کے کروڑوں اربوں روپے سڑکوں پہ رول رہے ہیں اور گلی محلوں میں رول رہے ہیں۔ ان دونوں میڈیا پرسنز کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ ان کی ایک شرارت بازی پوری ملک کی عوام کو ڈسٹرب کرے گی، اور اس نے کیا۔ ان لوگوں کو بولتے وقت میں میڈیا ہاؤسز کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں صحافیوں کے خلاف ہوں، میں ان لوگوں جیسے صحافیوں کے خلاف ہوں جو ملک میں انتشار پیدا کرتے ہیں، ملک میں بد امنی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں۔ اور اس میں نے ارشاد بھٹی صاحب کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کوئی پروگرام نکال کے دیکھ رہے پورے میڈیا میں
ارشاد بھٹی صاحب سے کوئی خیر کی توقع آپ مجھے بتائیں، کوئی بات ایسی بتائیں کہ انہوں نے ملک کے لیے کی ہو۔ وہ طنز کرتے ہیں، اداروں پہ کرتے ہیں، سیاسی لیڈرشپ پہ کرتے ہیں، صرف ایک جماعت کی خاطر۔ اور مظہر عباس صاحب کا بھی میں نے ذکر کیا، آپ ان کے بھی پروگرام نکال کے دیکھ لیں، یہ کون سی ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ تمام لوگ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، اور میرا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہم جیسے معمولی بندوں کے ذہن بھی خراب نہ کریں۔ ہم تو عام لوگ ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھے لکھے اور بہت بڑے صحافی ہیں، لیکن عقل نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ ان کے کارناموں سے مجھے بتا دیں کہ یہ کون سی عقل والی بات کرتے ہیں میڈیا ہاؤسز پہ بیٹھ کر، عوام کی کون سی یہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنی عوام کا، اپنے میڈیا ہاؤسز کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان کو تو میڈیا ہاؤسز کو فوراً نکالنا چاہیے کہ یہ ملک کے خلاف سازشوں میں شریک ہے۔ اور میری درخواست ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے، ان دونوں میڈیا ورکر نمائندوں کے خلاف، انصار عباسی صاحب کے خلاف اور سہیل وڈائی صاحب کے خلاف۔ انہیں فوراً ان کے خلاف پرچے درج کیے جائیں اور انہیں گرفتار کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کس کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندے کے منہ میں جو نواز شریف کے خلاف ہے، آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کو کون سا اختیار حاصل تھا کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر نواز شریف کے خلاف کیس بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کیس عمران خان نے نہیں بنایا تھا، یہ کچھ کیس چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے سپریم کورٹ کے، انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں ان کے کہنے پر بنے تھے۔ آپ یہ کڈنی ہاسپٹل لاہور کا حال دیکھ لیں، یہ چیف جسٹس صاحب کی مہربانی سے اس کا کیا بیڑا غرق ہوا۔ اور جو یہ دوسرے چیف جسٹس صاحب تھے عمران خان صاحب کے دور میں، عطا عمر بدیال صاحب، آپ ان کے کارنامے دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کون سا ملزم ہے جس کو گرفتار کر کے فوری طور پر ریسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے، جس کو عدالت میں بلانے کے لیے چیف جسٹس صاحب اپنی گاڑی بھیجیں اور جن کو عدالت میں پیش ہونے پر گڈ ٹو سی یو کہا جائے۔ کتنے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں خوش قسمت جن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری عدالتوں کو بھی اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو چیف جسٹس صاحب ہیں، آپ ان کی بھی اگزامپل دیکھ لیں کہ وہ سرعام کوئی لگی لپٹی بغیر ہر بات کر رہے ہیں اور کیس کو اوپن چلا رہے ہیں، اور پھر بھی ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ یا تو آپ ان کے کسی فیصلے پر اعتراض کریں، اس کا ثبوت دیں اور پھر آپ بات کریں۔ تو میری عوام سے، میڈیا ہاؤسز سے اور سیاسی لیڈرشپ سے دوبارہ پھر معذرت، اگر میری کسی بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا وہ ریئلٹی ہے۔ جو میں نے باتیں کی ہیں، جن صحافیوں کی میں نے نشاندہی کی ہے، آپ لوگ پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سزا دی جائے، یا پھر ان لوگوں کو چینل سے ہٹایا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے اور ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلانے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں کرنٹ ایشو سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔